الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور الغذا کا 5واں سبق پڑھیں گے، اور اس 5ویں سبق میں ہم وضو کے سبب کو پڑھیں گے، یعنی وضو کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، اور وضو کا دنیا میں کیا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ وضو کی شرائط کو بھی پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جو کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے صاحب نور رضا لکھتے ہیں وَسَبَبُهُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اور اس کا سبب یعنی وضو کا سبب یہ ہے مَا لَا يَحِلُّ، جو شے حلال نہیں تھی، إِلَّا بِهِ، مگر اس کے ساتھ، یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شے حلال نہیں تھی وضو کے بغیر، یعنی جب تک وضو نہیں ہے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے، اور وضو ہوگا تو وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر نماز ہے، اب نماز بغیر وضو کے جائز نہیں ہے پڑھنا، اس کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو نماز کا وقت ہے، بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ تب تک نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے نماز پڑھنا تب تک جائز نہیں ہے جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا۔ وضو نہیں تھا، نماز پڑھنا جائز اس کے لیے نہیں تھا، جیسے ہی وضو کر لے گا تو نماز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن کو چھونا ہے، قرآن سامنے پڑھا ہے، انسان وضو میں نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، وہ اس کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ہی وضو کرے گا وہ قرآن کا چھونا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اس کا یہی ہے، اس کا سبب وضو کا یہ ہے مَا لَا يَحِلُّ، جو شے حلال نہیں تھی، إِلَّا بِهِ، مگر اس کے ساتھ۔ وضو کی وجہ سے جو وضو کے بغیر جو چیزیں جائز نہیں تھی وہ وضو کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ جائز ہو جاتی ہیں، ادا کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اب مصنف نے آگے دنیا اور آخرت میں اس کا حکم بیان کیا ہے، دنیا میں وضو کا حکم کیا ہے، آخرت میں اس کا حکم کیا ہے، یعنی دنیاوی فائدہ کیا ہے اور اخروی فائدہ کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ۔ اب یہ جو عبارت بیان کی ہے یہ دنیاوی حکم کے حوالے سے بیان کی ہے، اور یہ عبارت کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہوا، اور یہی جو سبب کہ وضو کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو جائے گی، وہ ہوا حکم الدنیاوی، اور یہ حکم دنیا کے حوالے سے، یعنی نماز ہے، وضو کرے گا تو نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، تو نماز کا وضو کے ساتھ جائز ہونا یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی حکم ہے۔ اس کا فائدہ وضو کا دنیا میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بندے کے لیے عبادت کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی عبادت تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو سبب ہے وضو کا، وضو کرنے کی وجہ سے عبادت جائز ہو جاتی ہے، یہ اس کا حکم دنیا کے حوالے سے ہے۔ اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں ملے گا، وہ نماز ادا کر سکے گا، قرآن کو چھو سکے گا اور قرآن کو چھو کر پڑھ سکے گا۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس وضو کا حکم، اس کا فائدہ، اس کا صلہ آخرت میں کیا ہے؟ الثواب، ثواب۔ تو ناظرین کرام، وضو جو ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ صدق دل سے جو شخص وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وضو کا بھی قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے وضو کا سبب پڑھ لیا، اور اس کا دنیا اور آخرت میں جو اس کا صلہ ملے گا، اس کا جو فائدہ ہے اس کو بھی پڑھ لیا۔ اب آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وضو کی شرائط کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم صاحب نور الغذا وضو کی شرائط کو لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَقُدْرَةٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي وَوُجُودُ الْحَدَثِ وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضِيقُ الْوَقْتِ، یعنی یہاں صاحب نور الغذا وضو کی 7 شرائط کو بیان فرمایا ہے
کہ ان 7 شرائط جب کسی شخص کے اندر پائی جائیں گے اس پر وضو لازم ہو جائے گا، وضو واجب ہو جائے گا۔ ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی شخص کے اندر نہ پائی گئی تو اس پر وضو لازم نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ 6 پائی گئی، ایک نہیں پائی گئی، تب بھی اس شخص پر وضو لازم نہیں ہوگا، وضو کرنا فرض نہیں ہوگا۔ وضو اس شخص پر فرض ہوگا، لازم ہوگا کرنا جس کے اندر وہ یہ 7 کی 7 شرائط پائی جائیں۔ اور ان 7 شرائط میں سے پہلی شرط العقل۔ العقل مصنف علیہ رحمہ نے لکھا ہے، مطلب کیا ہے کہ کسی بھی شخص جس پر وضو لازم ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس شخص پر وضو لازم نہیں ہے، اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، لہذا وضو بھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے۔ تو اگر کوئی عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے، اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے اور اس پر وضو بھی فرض نہیں ہوگا۔ والبلوغ، دوسری شرط اس شخص کا بالغ ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص نابالغ ہے تب بھی اس پر وضو لازم نہیں ہوگا، اس لیے نابالغ پر نماز بھی فرض نہیں ہے، لہذا وضو بھی اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ والاسلام، تیسری شرط اس کا مسلمان ہونا۔ اگر کوئی شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس پر بھی وضو لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر اسلام لانا فرض ہے۔ اسلام لائے گا تو پھر اس پر نماز فرض ہو جائے گی، لہذا غیر مسلم جو ہوگا اس پر وضو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقُدْرَةٌ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ اپنا وضو کر سکے، یعنی اس کو اتنے پانی پر قدرت ہو کہ جتنے پانی سے وہ اپنے اعضائے وضو کو دھو سکے۔ اگر عاقل بھی ہے، بالغ بھی، مسلمان بھی ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے تھوڑا ہے، اور اس پانی سے وہ اپنے اعضائے وضو نہیں دھو سکتا ہے، تو اس پر بھی وضو فرض نہیں ہوگا، وہ وضو کی جگہ کیا کرے گا؟ نماز کے لیے تیمم کرے گا۔ 5ویں شرط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَوُجُودُ الْحَدَثِ، اس شخص کا بے وضو ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو پہلے سے باوضو ہے اس پر وضو واجب نہیں ہے، لازم نہیں، فرض نہیں ہے، وہ کرے گا ثواب کی نیت سے کرے گا، واجب کی نیت سے نہیں کرے گا، اس پر واجب نہیں، اس لیے کہ اس کا پہلے سے وضو موجود ہے۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ اس کا بے وضو ہونا، بے وضو ہوگا تو پھر وہ نماز کے لیے وضو کرے گا۔ 5ویں شرط وجود الحدث، یہ کیا ہے؟ 5ویں شرط ہے۔ 6ٹھی شرط ہے وہ عدم الحیض والنفاس، خاتون ہے، اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی لازم ہے۔ کوئی خاتون عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ حیض و نفاس والی ہے، اس کو حیض آ رہا ہے، مخصوص ایام میں نفاس ہے، تو اس پر بھی وضو واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ جب خاتون جو ہے مخصوص ایام میں ہوتی ہے، حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اس حالت میں اس پر نماز فرض نہیں ہے، لہذا اس پر وضو بھی لازم نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ 7ویں شرط فرماتے ہیں وضیق الوقت، وقت کا تنگ ہونا۔ اب یہ وقت کا تنگ ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو فوراً نماز کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی ہے۔ جیسے وقت زور شروع ہوا، جیسے ہی وقت زور شروع ہو اسی وقت نماز کی ادائیگی فرض نہیں ہے، وہ اس پورے وقت کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے، لہذا فوراً جیسے زور کا وقت شروع ہو فوراً اس پر وضو فرض نہیں ہے، اس لیے کہ فوراً نماز کی ادائیگی فرض نہیں ہے، وہ اس پورے وقت کے اندر وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن وقت تنگ ہو گیا، اب نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، نکل رہا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب اتنا رہ گیا ہے کہ اس میں وہ صرف نماز اس وقت کی پڑھ سکتا ہے، اب اس پر کیا ہو جائے گا؟ وضو فرض ہو جائے گا، وضو لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس کے اوپر نماز کی ادائیگی فوراً
لازم ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، لہذا وہ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرے گا، اور اس وقت جب وقت تنگ ہو اس پر کیا ہے، وضو فرض ہے فوراً کرنا۔ اگر وقت شروع ہوا کسی بھی نماز کا، شروع ہوتے ہی فرض نہیں ہو جائے گا وضو، اور جیسے وقت نکلنے لگے گا تھوڑا سا ہوگا تب اس پر نماز بھی فرض ہو جائے گی فوراً اس کی ادائیگی، اور ساتھ کیا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا یہ بھی اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اب آگے صاحب نور الازار ان شرائط کو بیان کرتے ہیں کہ جن شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے وضو درست مانا جائے گا، وضو صحیح مانا جائے گا۔ پہلے ان شرطوں کو بیان کیا تھا جن کے پائے جانے کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، وضو کا اہل ہو جاتا ہے۔ اب ان شرائط کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے جس شخص نے وضو کیا تھا، جو وضو کا اہل تھا، اس کے وضو کو درست مانا جائے گا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط ایک بھی نہ پائی گئی تو وضو کرنے والے کے وضو کو درست اور صحیح نہیں مانا جائے گا۔ وہ کون سی شرائط ہیں وضو کے درست اور صحیح ہونے کی؟ صاحب نور الازار فرماتے ہیں کہ وشرط الصحۃ ثلاثۃ، وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عموم البشرۃ بالماء الطہور، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے جو اعضائے وضو ہیں ان کی ظاہری جلد تک پاک پانی پہنچانا، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان تمام تک جن کا دھونا فرض ہے پانی، پاک پانی کا پہنچانا۔ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط بیان کرتے ہوئے وضو کے صحیح ہونے کی لکھتے ہیں کہ وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حدث، اس چیز کا نہ ہونا جس کے ہوتے ہوئے وضو درست نہیں ہوتا ہے، جو وضو کے منافی ہے۔ وہ منافی کیا ہے؟ وہ حیض ہے، وہ نفاس ہے، وہ حدث ہے۔ یعنی کوئی خاتون حیض میں ہے، نفاس میں ہے، وضو کرے گی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ مخصوص ایام جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ خون جاری ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، خون جاری ہوتا ہی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو خاتون حیض میں ہے، نفاس میں ہے، وہ وضو کرے بھی صحیح تب بھی اس کا وضو درست نہیں مانا جائے گا۔ وہ حدث، اور حدث مطلب یہ ہے کہ وضو کر رہا تھا تو دوران وضو جو حدث نواقض وضو چیزیں ہیں، ری کا خارج ہونا، پیشاب کا نکل آنا، خون کا نکل آنا، یہ نہ ہونا۔ اگر کوئی وضو کر رہا ہے دوران وضو اگر ہوا خارج ہو گئی، نواقض وضو میں سے کوئی چیز پائی گئی تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ 2 شرطیں بیان فرمائی۔ تیسری شرط فرماتے وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ان چیزوں سے پاک ہونا ہے، ان چیزوں کا انسان کے جسم میں نہ ہونا ہے جو چیزیں جلد تک اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے، اعضائے وضو کی جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کشمع و شحم، جیسا کہ موم بتی یا چربی۔ اگر اعضائے وضو کے اوپر موم بتی لگا لی جائے تو موم بتی جو ہے پانی کو جلد تک پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح چربی اوپر چڑھا دی جائے، جسم پر مل لی جائے تو پانی اوپر بھلے بہا دیا جائے تو لیکن پانی اوپر سے تو گزر جائے گا لیکن جلد تک نہیں پہنچے گا۔ موم بتی ہو یا چربی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اعضائے وضو پر مل لیا، ڈال دیا اور اس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، اگر انسان وضو کر بھی لے تب بھی اس کا وضو صحیح شمار نہیں ہوگا۔ تو صاحب نور الازار نے وضو کے درست ہونے کی 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط عموم البشرۃ بالماء الطہور، اعضائے وضو تک پاک پانی پہنچانا۔ دوسرا وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حدث، حیض، نفاس اور حدث جو منافی وضو ہیں ان کا ختم ہونا۔ وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، اور اس چیز کا زائل ہونا جو جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ شمع و شحم، چربی اور یا موم بتی۔ ہم نے وضو کے سبب اور شرائط بیان کی۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق